دین اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے اور یہ اپنے ماننے والوں کی تمام شعبہ زندگی میں کامل رہنمائی کرتا ہے۔ عقائد، عبادات اور معاملات میں اس دین کی رہنمائی ہر اعتبار سے قابل تحسین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی آخری کتاب کا نزول حضرت محمد رسول اللہ کے قلم اطہر پر فرمایا۔ اللہ کے آخری نبی نے قرآن مجید کی آیات کو لوگوں پر کھول کھول کر بیان کیا اور ساتھ ہی اپنے فرامین احادیث مبارکہ کے ذریعے ان کی تشریح اور توضیح بھی فرما دی اور انسانوں کے لیے اس راستے کا تعین فرما دیا جس پر چل کر انسان دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کو حاصل کر سکتا ہے۔ دین سے وابستگی یقیناً ہر انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو شخص دین سے وابستگی کو اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دونوں جہانوں کو سنوار دیتے ہیں۔ بعض لوگ اپنی خواہشات کے اسیر ہوتے ہیں اور دینی احکامات کو یکسر نظر انداز دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا و آخرت میں خائب و خاسر ہو جاتے ہیں۔ مغربی معاشروں میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد دیکھنے کو ملتی ہے۔ مغربی نظام سیاست کی بنیاد ایسی جمہوریت پر ہے جس میں مقننہ کو قانون سازی کے لامحدود اختیارات حاصل ہیں، چنانچہ مغرب میں بتدریج بہت سے ایسے قوانین منظر عام پر آتے چلے گئے جن کا بائبل کی تعلیمات سے کسی بھی اعتبار سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ابتدائی طور پر زنا برضا مغربی تمدن میں قابل قبول ٹھہرا اور اس کے بعد تبدرج ہم جنس پرستی کے بھی دروازے کھول دیے گئے۔ مسلم معاشرے البتہ اس قسم کی علشوں سے پاک رہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی عطا ہے اور اس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ قراردان مقاصد اور 73 اشاریہ کے آئین میں اس بات کو طے کر دیا گیا کہ قانون ساز اسمبلیوں کو قانون سازی کا فقط اتنا ہی اختیار ہے جو کتاب وسنت کی حدود میں ہو اور اس سے تجاوز کرنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے ملک میں بعض ایسے عناصر موجود ہیں جو ملک کے آئینی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے لیے ہمہ وقت سازشوں اور کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ کبھی نبی کرم کی حرمت اور اب کی ختم نبوت کے حوالے سے قوانین کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور کبھی حقوق اور آزادی کے نام پر ایسے قوانین کو پاس کیا جاتا ہے جن کے درپردہ مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں۔ 2018 میں مخنصوحے خواجہ سراوہے کے حقوق کے نام پر ایک ایسے ایکٹ کو پاس کیا گیا جس میں مردوں کو عورت بننے اور عورتوں کو مرد بن کر زندگی گزارنے کی اجازت دے دی گئی اور یوں ہم جنس پرستی کا دروازہ کھولنے کی طرف پیش قدمی کی گئی۔ مذہبی جماعتوں کے لوگ مخنصوحے کے نام پر بننے والے اس قانون کا باریک بینی سے مطالعہ نہ کرنے کی وجہ سے اس سازش کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ بعد ازاں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے اس قانون کے سقم کو واضح کر کے اس بات کو سینٹ اور عوام کے سامنے رکھا کہ اس قانون کے ذریعے ملک میں فحاشی، عریانی اور بے حیائی کا دروازہ کھولا جا رہا ہے اور ملک کی تہذیب و تمدن اور ثقافت کے ساتھ ساتھ اس کے اسلامی تشخص کو بھی شدید قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ سینیٹر مشتاق احمد کی اس آواز کے بعد ملک میں اس حوالے سے باقاعدہ طور پر بڑے پیمانے پر حرکت ہوئی اور علماء دین نے اپنے انداز میں اس بارے میں عوام کی بہترین انداز میں رہنمائی کی۔ اس حوالے سے مجھے بھی 2 اہم تقریبات میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ پنجاب یونیورسٹی میں جمعیت طلبہ نے لا ڈپارٹمنٹ کے الراضی ہال میں ایک بڑے پروگرام کا انعقاد کیا تھا جس میں طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر مجھے وہاں خطاب کی دعوت دی گئی۔ میں نے اپنے خطاب میں طلبہ اور طالبات کے سامنے اس بات کو رکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دین پاکیزگی اور طہارت کی دعوت دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العلیٰ کی آیت نمبر 14 میں اس امر کا اعلان فرما دیا، یقیناً کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے یاد کیا اپنے رب کا نام اور پس نماز پڑھی۔ تزک نفس کی اہمیت کو قرآن کریم کے مختلف مقامات پر احسن طریقے سے اجاگر کیا گیا ہے۔ تزک نفس کا یہ بھی تقاضا تھا کہ انسان زمین پر شرفن انسانیت کے مطابق زندگی گزارے اور اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سطح انسانیت سے گر کر حیوانیت کے راستے پر نہ چل نکلے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ محمد میں کفار کے اعمال کو جانوروں کے مشابہ قرار دے کر ان کے انجام بد کا بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ محمد کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ فائدہ الفاٹتی ہیں صرف دنیا کا، اور وہ کھاتے ہیں ایسے جیسے جانور کھاتے ہیں اور آگ ہی ان کے لیے رہنے کی جگہ ہے۔ زمین پر اچھی زندگی گزارنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں نہایت احسن طریقے سے رہنمائی فرمائی ہے۔ انسانوں کے جبلی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے نکاح کے راستے کو اختیار کرنے کا حکم دیا
اور نکاح کے علاوہ باقی تمام راستوں کو غلط اور حرام قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زناکاری کی شدید انداز میں مذمت کی اور اس برائی کے مرتکبین کے لیے 100 کوڑوں کی سزا کو مقرر کیا گیا، اور اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کے لیے حدیث مبارکہ میں سنسار کرنے کی سزا کا تعین کیا گیا ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اخلاقی اقدار کی پاسداری کے لیے زناکاری کی شدید انداز میں مذمت کی، وہیں ایسے افعال شنی کی بھی نشاندہی کی جن کے ارتکاب کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالی کی حدود کو پامال کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر بڑی وضاحت سے کیا۔ اس قوم میں یہ بیماری تھی کہ ان کے مرد اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ فطرت سے انحراف کرتے ہوئے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اپنے ہم جنسوں سے اپنی ہوس کو پورا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس مکروہ فعل کی قرآن مجید کے مختلف مقامات پر نہایت شدید اور سری انداز میں مذمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف کی آیات 80 تا 81 میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم ارتکاب کرتے ہو ایسی بے حیائی کا کہ نہیں سبقت لی تم سے اس کی کسی ایک نے جہان والوں میں سے؟ بے شک تم آتے ہو مردوں کے پاس اپنی کیا شہوت سے عورتوں کو چھوڑ کر، یقیناً تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے بعد قوم لوط کے انحراف اور ان کے انجام بد کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ اعراف ہی کی آیات 82 تا 84 میں فرماتے ہیں، اور نہ تھا جواب اس لوط کی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا، نکال دو انہیں اپنی بستی سے، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ تو ہم نے بچا لیا اسے اور اس کے گھر والوں کو، مگر اس کی بیوی تھی وہ پیچھے رہنے والوں جو ہلاک ہوئے میں سے، اور بارش برسائی ہم نے ان پر زور کی بارش پتھروں کی، پس دیکھیے کیسا ہوا انجام مجرموں کا۔ قوم لوط کے انجام بد کا ذکر فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسی اقوام پر اپنے غضب کا نزول فرماتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے بتلائے ہوئی راستے سے انحراف کر کے حد اعتدال سے تجاوز کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے اس بتلائے ہوئے طریقہ کار سے ہٹنے کا راستہ کسی بھی طور پر قوموں کے مفاد میں نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسی اقوام تباہی کے گڑھے میں گر جاتی ہیں۔ بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے آئین میں مخنثوہے کے حقوق کی آڑ لے کر ایسی قانون سازی کرنے کی کوشش کی گئی جس کے نتیجے میں ملک میں ہم جنسیت کے دروازوں کو کھولا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے نوجوانوں اور طلبہ کا مثبت کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے تاکہ اس قسم کے قوانین کو منسوخ کیا جائے اور ملک میں حقیقی معنوں میں تزکیہ اور طہارت کے فروغ کے لیے مثبت کردار ادا کیا جائے۔ اسی طرح 30 اکتوبر جمعۃ المبارک کو منصورہ میں امن جماعت اسلامی برادران اکبر جناب سراج الحق صاحب نے مذہبی جماعتوں کے عمائدین کو اس حوالے سے طلب کیا اور ان سے ٹرانسجینڈر بل پر ان کی آرا کو طلب کیا گیا۔ اس موقع پر میں نے بھی چند گزارشات کو منصورہ میں عمائدین کے سامنے رکھا۔ منصورہ کا یہ اجلاس اس اعتبار سے خصوصی اہمیت کا حامل تھا کہ اس میں ملک کے نمائندہ علماء کرام شریک ہوئے اور ٹرانسجینڈر بل کے حوالے سے عوام کو یکسو کرنے کے لیے 7 اکتوبر کو مسجد شہداء مال روڈ پر ایک بڑے احتجاجی اجتماع کا اعلان کیا۔ اس اجتماع کے توسط سے عوام سے اس بات کی اپیل کی جائے گی کہ عوام اس بل کے خلاف یکسو ہو کر میدان میں نکلیں تاکہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں اسلامی جمہوری ریاست کے طور پر برقرار رکھا جا سکے اور مستقبل میں بیرا روی کے دروازوں کو بند کیا جا سکے۔ امید کی جاتی ہے کہ اس ٹرانسجینڈر بل جس کی خامیوں کی نشاندہی سینیٹر مشتاق احمد صاحب کر چکے ہیں اور اسلامی نظریاتی کونسل جس کو شریعت کے خلاف قرار دے چکی ہے، سے جلد از جلد پاکستانی عوام کی جان چھوٹ جائے گی اور پاکستان حقیقی معنوں میں ایک پاکیزہ مسلم ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ایک نمائندہ کردار ادا کرتا رہے گا۔